جس درس یا جس درگاہ میں ہم بیٹھے ہیں اس کو یونیورسٹی آف امام حسین کہتے ہیں. یہ جو یونیورسٹی ہے یہ ہر کسی کو ایڈمیشن نہیں دیتی. اس میں داخلے کی شرائط ہیں، اور جب داخلہ مل جائے تو اس یونیورسٹی کی ڈگری لینا بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بغیر ڈاکیومنٹ لیے آپ کربلائی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کربلا میں لوگ آئے تھے، جو امام کے ساتھ آئے تھے وہ الگ تھے، جو امام کے مقابلے میں آئے تھے وہ الگ تھے، اور دونوں کے کریکٹرسٹکس بھی الگ تھے. تو وہ انشاءاللہ وقت رہے گا تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے. عزیزان محترم، خود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، حیثیت، وقار، عزت اور جو اللہ نے ان کو عطا کیا، وہ اگر انسان اس کی طرف بڑھا ہے تو سالم عقل چاہیے. کربلا صرف جذبات کا نام نہیں ہے، صرف جذبات تھا تو مطلب نہیں، ایسا نہیں. امام حسین علیہ السلام نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں خدا ایسے نہیں اپنے بندے کو کہہ رہا کہ اے اطمینان پانے والے نفس راضیہ تم مرضیہ، میں بھی تجھ سے راضی اور آپ بھی مجھ سے راضی. یعنی خدا جب رضایت دے رہا ہے، دونوں طرف رضایت ہے، یعنی بندہ بھی راضی ہے اور خدا بھی راضی. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ پروردگار بہت مشکل ہے زندگی میں، لیکن تو راضی ہے تو ٹھیک ہے. ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے اللہ راضی ہے، ابھی میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر ایسا نہیں تھا. یہاں قربانی نہیں ہے کہ آپ بولو کہ قربانی امام حسین نے قربان تو وہ اب کرتے ہیں نا کہ میں قربان کر رہا ہوں. نا، ایسا نہیں ہے. یعنی جو کچھ ہے امام کے پاس وہ خدا کا ہے. یہاں کچھ دینا سیکریفائس نہیں ہے، اصل ہے ہی پروردگار تیرا. تبھی تو کہا راضیتم مرضیہ، یا امام کے اپنے جملے رضن بے قضائی، مطلب راضی ہوں میں. یعنی میں ایسا نہیں دے رہا کہ وہاں پروردگار ہوتا اب تو آ گئی ہے اب میں دینا پڑ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہاں پر جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، اور خدا کو دینے کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ پروردگار ایسا نہیں، بلکہ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اللہ اکبر. کاش کہ ہم ان جملوں کو سمجھتے کہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بیان کیے. اللہم صلی علی محمد، کہ جب بی بی اپنے بھائی کے بدن پہ پہنچی ہیں تو کیا فرمایا؟ تقبل منا. یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا، نہیں، کہا پروردگار قبول کر لے. بہت فرق ہے کہ جب آپ سیکریفائس کرتے ہیں. نہیں، یہ ہستی تک پہنچنا سالم عقل سالم چاہیے، سوچتی ہو. جنہوں نے اپنی قربانی دی انہوں نے جذبات میں تھوڑی دی تھی قربانی، ان کو پتا تھا صبح کیا ہونے والا ہے. اگر جنت کی محبت ہوتی تو رات کو چلے جاتے، کوئی ڈیزگنیشن پوسٹ ہوتی تو چلے جاتے. امام راضی ہو جائیں تو امام نے تو فرمایا چلے جاؤ میں تم سے راضی ہوں. انہوں نے ادراک کر لیا تھا، کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ بغیر امام کے کوئی زندگی نہیں ہے. جسے ہم زندگی کہتے ہیں وہ امام ہے، جسے حیات کہتے ہیں وہ امام ہے. اس میں معنی نہیں رکھتا بغیر امام کے زندہ رہنا، اصل زندگی نہیں ہے کوئی امام نہیں ہو. اسی لیے ان کے بدن کے ٹکڑے ہوتے رہے. عزیزان محترم، جو گرتا رہا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑا کام کیا، اس نے بھی یہی پوچھا مولا راضی ہیں آپ؟ یعنی یہ کون لوگ تھے، یہ کیا سوچتے تھے، اور یہ کیا سوچا انہوں نے. جانے محترم آپ جائیں کربلا میں، آپ دیکھیں ہمیں 2 حرم نظر آتے ہیں، باقی
حضرت تھوڑے فاصلے پر ہیں، باقی لوگ کہاں ہیں؟ باقی وہیں پر دفن ہے سارے. حبیب ابن مظاہر کی چھوٹی سی جگہ ہے، باقی تو مطلب یہ کوئی چھوٹے لوگ تھے؟ ستارے ہیں، لیکن یہ ستارے اس خورشید کے سامنے خاموش ہیں کہ جو حسین ابن علی ہے. اصل روشنی امام کی ہے، اس روشنی کے سامنے یہ ستارے خاموش ہیں. ورنہ آپ ادھر ادھر جائیں، ائمہ اصحاب کے مزار بھی ہیں، ہجر ابن عدی کا بھی ہے، حضرت سلمان فارسی کا بھی ہے، بہت لوگ. ادھر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب امام حسین سے روشنی لے رہے ہیں. اصل روشنی حسین ہے. اب اس تک پہنچنا یعنی کیلکولیٹ مائنڈ. اٹھے مجلس میں آ گئے، میرا آپ کا کوئی کمال بھی نہیں ہے مجلس میں آنا، یہ تو امام کا کمال ہے جو ہمیں بلا لیتے ہیں ہر سال ہم آتے ہیں، مجلس کرتے ہیں. عزاداری جو ہم کر رہے ہیں، عزاداری، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ ہمارے مشن کو قیامت تک چلاتے رہو. اور اس سے اچھی اور کیا جگہ کہ انسان اسی میں مر بھی جائے، دنیا میں چلا جائے. عزیزان محترم، تو یہاں پر یہ جو چھٹے امام نے کہا کہ ہمارے چاہنے والوں میں پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ عاقل ہونے چاہیے، عقل ان کے اندر ہونی چاہیے. اور آج دنیا جس انٹلیکچوئل کی بات کرتی ہے، عقل کی بات کرتی ہے، ایسے دنیا پرستی میں عقل زائل ہو جاتی ہے. دنیا جب آپ دنیا کی طرف جاتے ہو عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل نہیں رہتی، ظاہر کر دیتے یہ عقل. جس کو ہم کہتے ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہاں ہیں؟ یہ جس چیز کو ترقی سمجھتے ہیں یا جس چیز کو آزادی سمجھتے ہیں، آج کے جملوں میں لائیں کہ جی آزاد ہونا چاہیے، انسان آزاد ہونا چاہیے، خاتون آزاد ہونی چاہیے، یہ اسلام نے پابندی لگائی ہوئی ہے، چادر پہنو، حجاب پہنو، بغیر اس کے گھومو پھرو. اصل یہ آزادی ہے، جو دل چاہے کرو، کھاؤ پیو، جو دل چاہے. یعنی یہ جو غرائز ہیں، یہ جو اندر لسٹ ہے، شہوت ہے، یہ تو شہوت حیوانی ہے. یہ تو حیوان ہے جو آزاد ہے. حیوان کو آپ پوچھیں جہاں رک جائے کچھ بھی کر لے، حیوان ہے. آپ اس کو بولتے ہیں مطلب یہ کیا کر رہے ہو روڈ پہ کھڑے ہو کے؟ حیوان کو، حیوان ہے، وہ جانور ہے، اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے. جانور کو آپ بولتے ہیں یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ، واش روم میں جاؤ. پیٹ جن کے ٹرین ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ جانور سے توقع بھی نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے توقع؟ آپ کیا چیز کم ہے اس کے اندر؟ کیا چیز کم ہے؟ عقل. اور وہی چیز اگر انسان کر رہا ہو، قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون بہا، یہ آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے ان کو کان دیے ہیں، لا یسمعون بہا، یہ کانوں سے سنتے ہی نہیں ہیں. ہم نے ان کو عقل دی ہے، لا یفقہون بہا، یہ اس سے سوچتے ہی نہیں ہیں. بل اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں، نہ یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ یہ کانوں سے سنتے ہیں، نہ یہ ذہن سے سوچتے ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اولئک ہم الغافلون، یہ غفلت کے اندر ہے. یعنی غافل ہونا جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. عزیزان محترم، سید الشہداء کی یہ جو کشتی ہے، یہ عقل کو زندہ کرنے کے لیے ہے. یہ جو دفن ہو گئی ہیں عقلیں، ان کو زندہ کرنے کے لیے. اور اگر یہ مجلس اور مکتب عقل کو روشن نہیں کرے گا، عقل کو تراشے گا نہیں، عقل کو صحیح نہیں کرے گا، تو کہاں ہوگا؟ دنیا میں تو کوئی مجھے بتا دے کوئی دنیا کی یونیورسٹی یا درس گاہ ایسی ہو کہ جو انسان کی عقل کو رشد دیتی ہے، پڑھاتی ہے آپ کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، اے آئی بنائے. میجورٹی تو کیپٹلزم ہے سب کے اندر بھی، اس میں بھی آپ کو غلامی بنانا سکھاتے ہیں، آپ کو انسان بنانا. ڈاکٹر بن گئے، 7 سال پڑھا، محنت کی، ڈگری لی، مریض آیا، پہلے اس کو بولتے ہیں پہلے مر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں نہیں پہلے پیسے دو. تو کیا عقل ہے؟ عقل تو نہیں. اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ سب بیٹھ گئے، بیٹھے بھی ہوئے ہیں.
اور انسانیت کے لیے. یا مثلا آپ سوچیں فلسطین اور غزہ کی سچویشن جو اس ٹائم پوری دنیا میں آپ کے سامنے ہے, کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ آپ سب دیکھتے رہتے ہیں. کتنے ہزار بچے مار دیے گئے, شہید ہو گئے. کتنی عقلوں میں یہ بات آئی کہ اسے بیدار ہونا چاہیے؟ کتنی عقلیں, کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں, کیا کیا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقل نہیں ہے, عقل سے کام نہیں لے رہے. ہم اگر کہتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں پیو, ہم نے ہماری کوئی رشتہ داری تھوڑی ہوئی بھائی, جو چیزیں آپ کو پتا ہے یا آپ کی تحقیق ہے کہ مطلب یہ چیز انڈائریکٹلی استعمال ہو رہی ہے کسی چیز کے لیے, تو آپ آلٹرنیٹ پی لیں, اس میں کوئی پرابلم ہو جائے گا. نہ کھائیں کوئی چیز. عقل کیا کہتی ہے آپ کو؟ یہ جو چیز میں کھا رہا ہوں یا خرید رہا ہوں, یہ پیسے کہیں نہ کہیں کسی فلسطینی بچے کے اوپر ایک گولی یا بم کی صورت میں گریں گے. آپ یہ بات بچے کو سمجھائیں, بچہ سمجھ جائے گا. اور سب سے زیادہ بائیکاٹ بچوں نے کیا ہوا ہے گھروں میں. بڑوں نے تو بولا کھاؤ بھائی, کچھ نہیں ہوتا, ہمارے لوگ ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. بچے سمجھ جاتے ہیں, بچے نہیں کھاتے. اس کا مطلب کیا؟ بچے کی عقل سالم ہے, ہماری عقل سالم نہیں ہے. ذہن محترم, خوب یہ سمجھنے کے لیے سید الشہداء کربلا ہے کہ قیامت تک کی عقلیں بیدار رہیں, کھو نہ جائیں. دنیا کا جو سسٹم ہے نا, یہ عقلوں کو سلانے کے لیے. سوچو نہیں, تمہارا کام سوچنا نہیں, سوال نہیں کرو. کتنا پیسج گزرا اسلام کے اندر جہاں سوال منع تھا. دشمن کون ہے؟ نماز پڑھو, روزے رکھو, قرآن پڑھو. دشمن کون ہے؟ کیوں؟ نمازیں پڑھو, تمہیں اس سے کیا؟ روزے رکھو, حج کرو, عمرے کرو, ہمارے ہاں زیارتیں کرو, سارے کام کرو. کربلا اصل کہاں ہے؟ آج کا یزید کون ہے؟ نہیں مولانا صاحب, یہ تو سیاسی باتیں ہیں, اس کا کیا تعلق مذہب سے؟ آپ امام حسین کے فضائل پڑھیں, آپ علی علی کروائیں اور گھر جائیں. مولانا صاحب, آپ کو آپ کا لفافہ مل رہا ہے, آپ کو اس سے کیا؟ آج کا یزید کون؟ آج کی کربلا کیا؟ ہمارا کام نہیں ہے مولانا صاحب یہ. ہم تو آئے ہیں رونے کے لیے, ہم تو ماتم کریں گے, گھر چلے جائیں گے, ہمیں کیا؟ فلسطین میں بچے کٹ رہے ہیں, مائیں لاشیں اٹھا رہی ہیں, گھر برباد ہو گئے ہیں, کوئی بچا نہیں ہے, پینے کو پانی نہیں ہے. مولانا صاحب ہمیں اس سے کیا؟ ہم تو پیئیں گے. تو یہ تاریخ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ کربلا میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے قربانی دے دی, اور جب وہ لٹا ہوا کارواں کوفہ آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تھوڑی پتا ہے کہ کون آئے تھے, یہ تو باغی تھے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, تاریخ تکرار ہوتی ہے. اگر بیدار نہیں ہوئے تو ہمارا بھی وہی ہوگا جو دوسرے کا ہو رہا ہے. خاموشی جرم ہے, جرم. اور عقل کی گفتگو نہ کرنا حسین کے مکتب میں مظلومیت ہے امام کی. صرف جذبات, بس جذبات ضروری ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ جذبات نہیں ہونے چاہیے, جذبات امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہیں جذبات. انسان کی عاطفہ ہے اس کے اندر, بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن عقل کو سلا دو. یہ اسٹریٹجی ہے دشمن کی کہ عقل سے کوئی نہ سوچے. اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر اب کھانے پینے کی چیزوں میں جو ملاوٹیں ہوتی ہیں اس سے بھی انسان کی عقل ویسی ڈائلیوٹ ہے. اور یہ جو ہم لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک اور پتہ نہیں اسنیپ چیٹ, پتہ نہیں کیا کیا ہے,
اس کی جو الگورتھم ہے اس کو بھی ایسے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب آپ دیکھیں تو آپ کی عقل خاموش. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھنے کے لیے کھولا تھا؟ مولانا صاحب کی مجلس. تھوڑی دیر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ خود کو نہیں پتا کیا دیکھ رہے ہیں. ڈیزائن ایسا ہے. عزیزان محترم، وقت بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گیا اور بہت خراج تحسین ہے آپ لوگوں کو جو آپ اتنی خاموشی سے مجلس سنتے ہیں. عزیزان محترم، عقل سالم رابطہ چاہتی ہے. اگر رابطہ ہو گیا بس